الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر تشریف فرما محترم علماء کرام، علاقے کے باوقار احباب، اس اجلاس کی اور اس زبردست اور عظیم الشان اجلاس جو آپ نے منعقد کیا ہے، اس کی روح رواں جناب نعیم صاحب لکھنؤ میں مجھ سے رابطہ قائم کر کے حتمی مہر لگانے والی شخصیت جناب پرویز صاحب، جن کے گھر ہم مہمان بن کر ٹھہرے ہوئے ہیں جناب مرتضیٰ صاحب، اور اجلاس کی کمیٹی کے ذمہ داران، اراکین و ممبران اور قرب و جوار سے، اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق اور نوجوان، موسم ہمارا امتحان لے رہا ہے اور ہمیں اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ آپ پہلے بھاگتے ہیں یا یہ مولانا حضرات ہم لوگ پہلے بھاگتے ہیں. یہ موسم آنکھ مچولی کر رہا ہے ہم لوگوں کے ساتھ. اتنا یاد رکھیے، بھاگنے میں جیسے نیتا لوگ آگے رہتے ہیں ایسے مولوی لوگ بھی آگے رہتے ہیں. لیکن آج آپ کا امتحان ہے. بہت مدتوں کے بعد اور بڑے ارمانوں کے ساتھ اجلاس کمیٹی نے یہ پروگرام یہاں منعقد کیا ہے. ان کے ارمانوں پر آپ پانی مت بھریے. جب بہت تیز بارش ہوگی تو ہم بھی یہاں سے بھاگیں گے، پھر آپ بھی جائیے. اور جب تک برداشت کرنے کے لائق ہے تب تک آپ برداشت کیجیے، یہ سوچ کر کہ یہ تو چھوٹی سی پریشانی ہے، چھوٹی سی مصیبت ہے. صحابہ کرام تو روزے کی حالت میں روزہ رکھ کر
اپنی جان لے جا کر میدان جنگ میں کود جایا کرتے تھے اور وہ اپنی گردنیں تک کٹا دیا کرتے تھے اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر۔ آج میرے بھائیوں، ہم اس اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر ہم کتنا برداشت کر سکتے ہیں، یہ تھوڑا سا دیکھ لیں۔ ہے ہمت؟ جس کے جیبوں میں 500 اور 1000 روپیوں کے نوٹ ہو اور وہ بھیگنے کا ڈر ہو، وہ جائے۔ ارے آپ سے زیادہ بہادر تو یار ہماری بات ہی نہیں، ہماری ماں بہنیں جو ابھی بھاگ دے رہی ہیں اور آپ کو کرسیاں اپنے سروں پر رکھ لی ہیں۔ ایسے نہیں بولا جائے گا، آپ بیٹھے اطمینان سے، ہم بھاگیں گے نہیں۔ اب آپ سوچو کہ ہمارے اوپر تو شامیانہ حیثیت والا مزاق نہیں بھاگا، یہی سب سے پہلے گرے گا۔ جب پانی اس پر بھرے گا تو یہی سب سے پہلے گرے گا۔ ہم آپ سے ڈبل مصیبت میں ہیں۔ بیٹھیے، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ رب العالمین۔ دیکھیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں خیر ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس بارش کے پیچھے کیا مقصد ہے، کیا مصلحت ہے، اس مصلحت تک ہم اور آپ نہ پہنچ پائیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں بھی ضرور کوئی خیر کا پہلو رہا ہوگا۔ بیٹھے بس بند ہو گئی، رکھیے کرسیاں نیچے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جنہوں نے کرسیاں سروں پر نہیں رکھی ہیں ان کو زیادہ ثواب ملے گا۔ آپ لوگوں نے تو بچاؤ اختیار کیا۔ رکھیے کرسیاں نیچے۔ ایک بادشاہ تھا، بات میں شروع کریں گے تقریر، پہلے ایک قصہ سنا دوں آپ کو۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک بہت ہی گہرا وزیر، بہت گہرا دوست تھا اس کا وزیر۔ تو بادشاہ ایک بار پھل کاٹ رہا تھا، کوئی سیب وغیرہ کاٹ رہا تھا، اور کاٹتے کاٹتے اس کی اچانک وہ چھری اس کی انگلی پر چل گئی اور اس کی انگلی کٹ گئی۔ تو جب اس کی انگلی کٹی تو اس کی زبان سے نکلا آہ، میں مر گیا، اس کی انگلی سے خون نکلا۔ تو وزیر نے اس انگلی سے نکلتے ہوئے خون کو دیکھ کر کہا کہ ارے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا ہے۔ اب بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، کمینہ، میری تو انگلی کٹ گئی اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا ہے، کتنا بڑا کمینہ انسان۔ بادشاہ موقع کی نزاکت کو دیکھ رہا تھا، موقع ڈھونڈ رہا تھا کہ کب مجھے موقع ملے۔ تو ایک دن اپنے وزیر کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے گیا جنگل میں، اور شکار کھیلتے کھیلتے یہ کافی دور نکل گیا، اور راستے میں جنگل میں ان لوگوں نے کھانا کھایا۔ جب پانی پینے کی ضرورت پڑی اور بادشاہ نے وزیر سے کہا یہ کنویں سے پانی کھینچ لو، تو وزیر جب کنویں کے قریب گیا اور جھانک کر دیکھا کہ کافی گہرا ہے کنواں، اور اس میں بالٹی ڈال رہا تھا رسی باندھ کر، بادشاہ نے اس وزیر کو دھکا دے کر کنویں میں پھینک گرا دیا۔ اب وزیر تو کنویں میں گر گیا۔ بادشاہ نے کہا وزیر کہو کیا حال ہے، ہم نے کنویں میں تمہیں دھکا دے دیا، گرا دیا، پھینک دیا، کیا حال ہے؟ میری انگلی کٹی تھی، بڑا خوش تھا، اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ اب میں نے تجھے جو دھکا دے کر کنویں میں پھینکا، بول اب کیا کہے گا؟ تو وزیر نے کہا اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، کمینہ کنویں میں پھینکنے کی بات بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ اس کو چھوڑ کے بھاگ گیا، اس کو نکالا نہیں۔ بادشاہ آگے بڑھ گیا، گھوڑے پر بیٹھا اور ریس لگائی اور دوڑتا ہوا آگے نکل گیا، لیکن راستہ وزیر کو معلوم تھا، بادشاہ راستہ بھول گیا اور وہ کسی دوسرے بادشاہ کی سرحد میں داخل ہو گیا اور وہاں پکڑا گیا۔
اور وہاں کے لوگ کسی آدمی کو ڈھونڈ رہے تھے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ میری دیوی یا دیوتا پر جب تک کسی اچھے انسان کی بلی نہ چڑھائی جائے تب تک وہ پرسن نہیں ہوتے، خوش نہیں ہوتے، لہذا یہ آدمی پکڑا گیا، اس کو ہم اپنی دیوی دیوتا کے نام پر ہم بلی چڑھا رہے ہیں۔ اس کو پکڑا، اب یہ کہتا بھائی مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا بلی دینے کے لیے۔ ارے میں تو بادشاہ ہوں فلاں ملک کا۔ تو ان لوگوں نے کہا تب تو ہماری بیوی اور خوش ہو جائے گی، بادشاہ کی بلی دی تب تو اور زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ جب اس کو بلی دینے کے لیے وہاں پہنچایا گیا اور وہاں جو پنڈت بیٹھا ہوا تھا اس کو چیک کرایا جاتا تھا کہ دیکھو اس آدمی کو بلی دینے کے لیے ہم لائے ہیں۔ اس آدمی نے جب اس کو چیک کیا، اس پنڈت نے جب اس کو چیک کیا بادشاہ کو، تو چیک کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے۔ وہی جو پھل کاٹتے وقت اس کی انگلی کٹی تھی تو وہ انگلی کٹی ہوئی، کہا کہ اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے، اس کی بلی نہیں، ہماری دیوی ہمارے دیوتا بے عیب انسان کی بلی لیتے ہیں، جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، اس کی تو انگلی کٹی ہوئی ہے، اس کی تو بلی، اس کی تو قربانی دی نہیں جا سکتی ہے، ہٹاؤ، ریجیکٹ کر دیا۔ اب اس نے اپنی انگلی دیکھ کر کہا ارے صحیح کہا تھا اس وزیر نے، اگر آج انگلی میری کٹی ہوئی نہ ہوتی تو میری گردنی کٹ گئی ہوتی۔ واقعی اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ اب وہ بھاگتا ہوا وہی آیا اور اس نے جلدی سے رسی ڈال کر اپنے وزیر کو نکالا، اور وزیر کو نکالنے کے بعد کہا کہ یار میں تو بچ گیا، تم نے سچ کہا تھا کہ اللہ جو کرتا اچھا کرتا ہے، میں پکڑا گیا تھا اور بلی دی جا رہی تھی، میں اس لیے بچ گیا کہ میری انگلی کٹی ہوئی تھی۔ پھر وہ بادشاہ نے کہا وزیر یار یہ تو سمجھ میں آتا کہ میری انگلی کٹی ہوئی تھی میں تو بچ گیا، اللہ نے میرے ساتھ اچھا کیا، لیکن تیرے ساتھ کیا اچھا کیا؟ تو کنویں میں پڑا رہا، تجھے تو نکالنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ وزیر نے کہا اے بادشاہ ہم دونوں ہی گھوڑے پر سوار ہوتے اور دونوں پکڑے جاتے تو بچ جاتا، کیونکہ تیری انگلی کٹی ہوئی تھی، میں تو بے عیب تھا، میری تو کوئی انگلی نہیں کٹی ہوئی تھی، اس لیے وہاں کا پنڈت مجھے میری گردن اڑا دیتا، اس لیے تو نے مجھے جو کنویں میں پھینکا گرایا، میرے ساتھ اللہ نے یہ اچھا کیا، اگر میں کنویں میں نہیں جاتا تو وہاں میری گردن کٹ گئی ہوتی، اس لیے میرے ساتھ اچھا کیا۔ تو میرے بھائیوں یہ جو کرسیاں اپنے سروں پر رکھے ہوئے ہیں یہ بھی اچھائی ہوگی کوئی کیفیت بھائی، اور جو نہیں رکھتے ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی ہو۔ تو یہ بارش جو ہو رہی ہے، ہم لوگ ہماری یہ محدود عقل، یہ ہمارا کم دماغ اس لائق ہے ہی نہیں کہ ہم اللہ کی مرضی اور اس کی مشیت اور اس کے مقصد اور اس کے فلسفے کو اور اس کی حکمت کو ہم سمجھ سکیں۔ ہماری عقل اتنی نہیں ہے، ہمارا یہ کم دماغ، ہماری یہ ذہنیت، ہمارے پاس اتنا مائنڈ نہیں ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ سکیں۔ بس اتنا ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت رہی ہوگی، ہم اللہ کے ہر کام میں بہترین مصلحت سمجھتے ہوئے اس کو تقدیر کے حوالے کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھیوں میرا موضوع تھا محبت رسول، لیکن موسم کی ناسازگی کی وجہ سے میں نے اپنے موضوع کو چینج کر دیا۔ اب اگر تیز بارش ہوگی وہی پر میں وآخر دعوانا الحمدللہ کہہ کر آپ کے صبر کا اور مزید امتحان نہیں لوں گا، لیکن بس میں اپنے بات کو شروع کرتا ہوں۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ مسلمانوں، مومنوں ہم تم کو آزمائیں گے، مومنوں ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ، خوف ڈال کر دشمنوں کے خوف سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اس وقت ہم اپنے ملک کے حالات پر غور کریں، اور جب سے یہ پہلگام والا معاملہ سامنے آیا، 26-27 لوگوں کا جو بے قصور لوگوں کو مارا گیا، بے قصور لوگوں کو ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ دہشت گرد تھے، دہشت گرد ہیں، دہشت گرد رہیں گے۔ ان کو جب پکڑا جائے، گرفتار کیا جائے تو جتنی سخت سے سخت سزا دی جائے وہ کم ہے، اور ایسی سزا دی جائے کہ جس سے بعد میں آنے والے لوگوں کی روحیں کانپ جائیں، اور پھر کوئی دہشت گرد کارروائی کو انجام دینے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے۔ میرے بھائیوں،
اس کے بعد سے لے کر جو آج لنچنگ ہو رہی ہے اور جو مسلمانوں کے ساتھ ہر اسٹیٹ میں اور خاص طور پر جہاں خاص طور پر ایک پارٹی کی حکومت ہے وہاں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے میرے بھائیوں یہ ایک آزمائش ہے، یہ ایک امتحان ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، مسلمانوں ہم تمہیں خوف ڈال کر بھی آزمائیں گے، والجوع بھوکا اور پیاسا رکھ کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے مالوں میں، تمہاری جانوں میں اور تمہارے پھلوں میں نقصان کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے مالوں، تمہاری جانوں اور تمہارے ثمرات، تمہارے پھلوں میں نقصان کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان تمام مصیبتوں میں میرے جو بندے صبر کر لیں، ان تمام مصیبتوں میں میرے جو بندے صبر کر لیں، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو، ان کو خوشخبری سنا دو، ان کو مبارکبادی دے دو۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اور مسلمان تو وہ ہوتا ہے، مومن تو اسے کہتے ہیں کہ جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ان کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ جملہ مصیبت کے اندر، پریشانی کے عالم میں ان کی زبان سے نکلتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انسان کے اوپر کوئی بھی مصیبت آ سکتی ہے، انسان کے اوپر کوئی بھی پریشانی آ سکتی ہے، کوئی بھی مصیبت، اور یہ مصیبت کی دعا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لائٹ چلی جائے تب بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہوا تیز چل رہی ہے آپ دعا پڑھ سکتے ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بارش تیز ہو رہی ہے آپ دعا پڑھ سکتے ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے تو آپ دعا پڑھ سکتے ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طریقے سے آپ کی کوئی چہیتی اور محبوب چیز آپ سے چھین لی جائے، یعنی اس کا انتقال ہو جائے، تو آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یاد رکھیے گا دعا کا اثر ہوتا ہے، اسی لیے سب سے زیادہ دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ شارٹ کٹ میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے دعا ہی کو عبادت کہہ دیا۔ دعا هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، اور عبادت کا مغز، عبادت کا ایسنس، عبادت کا نچوڑ بتایا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا نچوڑ ہے، ایسنس ہے، خلاصہ ہے اس کا۔ میرے بھائیوں، آؤ ایک دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا رہے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سلمہ، ام سلمہ اس حدیث کو بیان کرتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک دعا سکھلائی اور فرمایا کہ اے صحابیوں، اے میرے ساتھیوں، جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے، جب تمہارے اوپر کوئی پریشانی آئے، تو اس مصیبت میں، اس پریشانی میں یہ دعا پڑھ لیا کرو، اور وہ دعا بتلائی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اخلف لی خیرا منہا، اللہم اخلف لی و خیرا منہا۔ یہ دعا مجھے اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کو بتائی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اخلف لی و خیرا منہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اللہ ہم سب تیری طرف سے ہیں اور تیری طرف ہمیں رجوع ہونا ہے، تیری طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ تو مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما جو تو نے مجھ سے چھینی ہے، تو مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما جو تو نے مجھ سے لی ہے، یعنی جو چیز چھن گئی اس سے بہتر چیز
تو ہمیں عطا فرما۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہے، ٹوٹ چکا ہے۔ جب ڈرائیور کے ساتھ پیسنجر اس کا ساتھ دینے والے ہوں تب ڈرائیور کو گاڑی چلانے میں مزہ آتا ہے، اور ڈرائیور کے بغل میں جب پیسنجر سو جائے تو ڈرائیور کی بھی آنکھ گھومنے لگتی ہے۔ بارش اب تیز ہوئی ہے، نہیں ایسے تو نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کرسیاں سر پر رکھ کے کہیں کہ آپ بولیے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ آپ ہمارا بھی امتحان مت لیجیے، اتنا بڑا ایمان والا آج کل کوئی نہیں ہے، تو آپ سے زیادہ ہمیں اپنی ماں بہنوں کی فکر نہیں چاہیے۔ یہ لوگ آپ لوگ تو بھاگ بھی جائیں گے، تیزی کے ساتھ نکل جائیں گے، یہ بیچاری کہاں جائیں گی؟ چلیے اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو جس پوزیشن میں بھی اس میں یہ ہوا ہے، ہم اپنی اس تقدیر پر خوش ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس بارش کو ہمارے لیے رحمت کی بارش بنا، اور اس اجلاس میں جن لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اللہ رب العالمین ان کو پورا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ یہ میرا وعدہ رہا آپ سے کہ اگر مجھے زندگی رہی تو اس مہینے کے لاسٹ تک یا اگلے مہینے کی جون میں بقرعید کے بعد ایک جمعہ میں اس مسجد میں انشاءاللہ آپ کے یہاں آؤں گا اور اپنی طرف سے آؤں گا۔ یہ میری طرف سے وعدہ رہا، ایک جمعہ کا خطبہ میں آپ کو دوں گا۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو صحت و تندرستی سے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعے کے خطبے کے علاوہ رات کا بیان بھی شاید اس کی قربانی دیں انشاءاللہ۔ چلیے ایک جمعہ کا خطبہ ہماری طرف سے رہے گا اور پھر شام کو پروگرام بھی ہو جائے گا۔ ایسے اب تو دعا بھی ہو گئی، کھانا کھا کے پانی بھی پی لیا، دوبارہ تھوڑی ہو گئی۔ نہیں اب سب کا خیال رکھنا چاہیے اور جنگ نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہ موسم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے، اب جنگ نہیں کرنا چاہیے، اور جب ہم نے آپ سے وعدہ کر لیا اور اگر تکلیف کر بھی دوں گا تو پھر جمعہ کیسے ہو جائے گا؟ جمعہ شیخ انشاءاللہ تعالیٰ شیخ آئیں گے جب بھی جمعہ کو، تو رات کا پروگرام ہوگا، اعلان کر دیا جائے گا۔